ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے۔ آج ابھی ہمارے پاس ہمارے 3 بچوں کی اور بیٹیوں کی شادی کا موقع تھا، نکاح ہوا۔ ایک فطری تقاضا ہے۔ اب اسی رشتوں کو دیکھیں، اس رشتے سے 2 خاندان جڑے اور 2 افراد میں سے 2 فرد، میاں اور بیوی، اور یہ رشتہ مرضی سے ہے، لیکن مرضی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہے۔ تو پھر آپ مرد حضرات کا مارچ لے لیں، آپ خواتین کا مارچ لے لیں، یا اس بحث کو لے لیں جو آج ہمارے ملک میں چھڑی ہوئی ہے۔ مرد اور عورت بنیادی اکائی ہیں انسانی معاشرے کی، اور یہ 2 بنیادی اکائی میں سے کسی ایک اکائی کو اٹھا دو تو کیا انسانی حیات کا تسلسل ممکن ہے؟ یہ سارا ضد اور عناد اور جھگڑا کیا ہے؟ بے دینی ہے۔ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باہر جایا جائے گا، وہ حصے اللہ جل شانہ کی بے قدری کے طور پر اختیار کیے جا رہے ہوں گے، اور جہاں اللہ کریم کی بے قدری کی جائے گی وہاں پر سکھ اور سکون نہیں آ سکتا۔ بحیثیت خاتون اس پر بحث نہیں کی جا سکتی۔ غیرت ایمانی جن کے تحفظ کا حکم دیتی ہے، اور اللہ جل شانہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو بحیثیت ماں جو رشتہ عطا فرمایا، اور یہ رشتہ جب سامنے آتا ہے تو سر جھک جاتا ہے۔ کون ہے جو سر جھکائے مخلوق کا؟ اللہ نے اس رشتے کے سامنے سر جھکا دیا۔ کتنا جھکا دیا؟ پاؤں کے نیچے جنت تک کا فرمایا۔ وہ کون سا پہلو اور کون سا رشتہ ہے جو بہن جیسا پیار عطا کر سکے؟ اور اس رشتے کی خوبصورتی ہمیں دین اسلام نے ایسی عطا فرمائی۔ جان بھر میں تنگی و تکلیف ہو، کچھ نہ ہو، 2 بول میاں اور بیوی کے مابین جو ہیں وہ زندگی کو ٹھہراؤ پر لا کر کرتے۔ حالات کی سختیاں، مسائل، مصائب، ایک نظر بیٹی کا چہرہ نظر آ جائے، ساری تکالیف بھول جائے۔ یہ ہماری قوم کو بحیثیت مسلمان یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حکومت وقت سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں لوگوں کی آراء ہیں، لوگوں سے پوچھیں تو ایک دست و گریباں ہیں، نہ کوئی لحاظ ہے اللہ رسول کا، نہ کوئی دین اسلام کا، نہ کوئی ماں باپ بہن بھائی کسی رشتے کا تقدس نہیں رہا۔ کیا یہ اسلامی معاشرہ ایسا ہے؟ کیا اس وطن عزیز کو اس لیے بنایا گیا تھا، اس لیے قربانیاں دی گئی تھی؟ کیا ہمارے حکمران اسے ریاست مدینہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے؟ اور ہمارے روزمرہ کے معمولات، ہمارے کلام، ہمارے بول چال، ہماری سوچیں اگر تو تجاوز میں ہیں تو انجام بیان فرمایا جا رہا ہے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ اے میرے حبیب، پھر آپ انہیں چھوڑ دیں، اپنی بیہودگی میں رہنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا تو معزز سامعین کرام پھر پیچھے بچے گا کیا؟ کچھ نہ بچا۔ اس سے بڑا کیا نقصان؟ اور سبب کیا ہے؟ اپنی پسند اور اپنی ناپسند۔ کبھی غور کرو اپنے نظام تعلیم کو، کبھی دیکھو اپنی معاشرت کو، مضامین کو دیکھو جو بچوں کو پڑھا رہے ہو، اپنے کالج اور یونیورسٹی کے نصاب دیکھو۔ آج اور 10 سال پہلے کا بڑا فرق نہیں کہتا، ان گزشتہ 10 سال کا فرق نکال کر دیکھو۔ لفظ اسلامیات ہے، اس میں سے اسلام نکال دیا گیا ہے۔ تاریخ ہے، اس میں سے ہماری تاریخ نکال دی گئی ہے۔ تو ان بچوں کو ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور ان سے کیا ہم حاصل کریں؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عزت اور آبرو کی زندگی عطا فرمائے۔